نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ليس من منهج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی تو بہت سے نکات پر گفتگو ہوئی۔ آج ایک اور اہم نقطہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ نقطہ ہے نصیحت سے سکوت اختیار کرنا، یعنی لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یا واعظ و نصیحت نہیں سننا، خاموشی اختیار کر لینا۔ تو نصیحت سے سکوت اختیار کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعاماتہم، رواہ مسلم۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی خیر خواہی؟ تو للہ، اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں، ولی کتابہ، اس کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ خیر خواہی، یعنی قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں، ولی رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، یعنی ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلم حکمرانوں کی، بادشاہوں کی خیر خواہی کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی اعلانیہ مخالفت، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اور ائمۃ المسلمین میں علماء بھی آتے ہیں کہ ان کی مخالفت نہ کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ اور عاماتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ آج ہم اس نقطے پہ بحث کریں گے، آج اس نقطے کو سامنے لائیں کہ عاماتہم میں عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں توحید سکھائی جائے، انہیں عقیدہ سکھایا جائے، انہیں منہج سکھایا جائے، انہیں عبادت کرنے کے طور طریقے سکھائے جائیں، انہیں دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں، اور انہیں ان چیزوں سے بچایا جائے جو ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یعنی شرک سے بچایا جائے، بدعت سے بچایا جائے۔ محترم حاضرین، بدعت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اتنی خطرناک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کا تذکرہ کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب جو ماحول ابھی سردست چل رہا ہے میلاد کا، اس میں جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ بدعت کا ہی ہے۔ تو بدعت پر گفتگو ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کفر کا قاصد ہوتی ہے، کفر کو، شرک کو لانے والا قاصد ہوتی ہے۔ بدعت کو اتنا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ بدعت کے تعلق سے سوال بھی آتا ہے کہ اگر سنت اتنی قیمتی چیز ہے اور بدعت اتنی بری چیز ہے تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی جائے، کیونکہ ہر بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بدعتی ایسا ہے جو یہ بولتا ہو کہ میں اہل سنت نہیں، میں اہل بدعت ہوں؟ نہیں، وہ اہل بدعت ہے لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ اس لیے بدعت کے تعلق سے جاننا، بدعت کے تعلق سے علم رکھنا، بدعت کے تعلق سے لوگوں کو اویئر کرنا، جگاتے رہنا، جاگروک کرنا، ان کی اصلاح کرنا، چوکنا رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بدعت کے نقصانات میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے محترم حاضرین کہ جو آدمی بدعت میں ملوث ہوتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک مکمل نہیں پہنچایا، بلکہ اس میں کچھ کمی بیشی چھوڑ دی، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہر بدعتی کی زبان پہ جملہ ضرور ملے گا۔ وہ بیچارے کے پاس جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا، تو وہ کیا جملہ ادا کرتا ہے؟ یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ جب وہ بدعت تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی اچھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، نعوذ باللہ، جو بعد والوں نے ایجاد کی، استغفر اللہ۔ تو بدعت کا سب سے بڑا نقصان ایک مسلمان کا اتنا خطرناک عقیدہ اپنے نبی کے تعلق سے بنتا ہے، اور ان بدعتیوں کا جو سب سے بڑا اپنے آپ کو رسول سے محبت کرنے والا کہتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان بدعت کو جب اختیار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے سنت کا دشمن بنتا ہے۔ بدعت کی قباحتوں میں سے اگر کوئی ہم سے روانی پہ پوچھ لے کہ اگر کوئی بدعت کرے تو کیا نقصان ہے،
اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی دنیا میں ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے تو دنیا سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. کتنی خطرناک بات ہے. کوئی مسلمان، کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، آخرت پہ ایمان رکھنے والا یہ بات گوارا کرے گا کہ اس کے کسی عمل سے سنت اٹھا لی جائے؟ تو بدعت کا قلعہ کما کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج معاشرے میں بدعت و خرافات بہت عام ہے. بدعت کو پہچاننے کی اور دوسری دلیل کیا ہے؟ بہت آسان چیزیں، چند چیزیں اپنے دماغوں میں رکھنا چاہیے کہ بدعت ہمیشہ شریعت سے ٹکراتی ہے. بدعت ہمیشہ شریعت سے ٹکراتی ہے، اور بدعت میں مکمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے. اور اس سے آسان طریقہ بدعت کا کہ یہ بدعت ہے، اس کا کتاب و سنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدعت کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بدعت جب اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کے اس کے حالات دیکھ لیں گے تو وہ شروع کس حال میں ہوئی تھی اور چند ہی سالوں میں اس کی شکل و صورت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر میلاد کا دور چل رہا ہے. اب یہ میلاد کی بدعت کیسے شروع ہوئی تھی معلوم ہے؟ آپ کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور وہاں اس کے تعلق سے انکوائری کریں کہ بھائی اس کی بنیاد کیسے پڑی، تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ چند متقی پرہیزگار بڑے لوگ، ان کی نظر میں ان کے اہل علم لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کائنات میں سب سے افضل ہے، تو آئیں ہم ان کی پیدائش کے دن ایک مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی فضیلتیں بیان کی جائے گی اور کھانے کا نظم رکھا جائے گا. کیونکہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ لوگوں کو کھلانا. دعوت بھی ہو جائے گی، صدقہ بھی ہو جائے گا اور کچھ نبی کی سیرت سن لیں گے. امپریس. یہ بول کر ہر جگہ میلاد کی بدعت اسٹارٹ کی گئی ہے. اس برہان پور کا حال بھی دیکھ لیجیے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہوگی. اس سے پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے اور ابھی 12 ربیع الاول بن گئے. اس سے پہلے ہم سب دیکھتے ہیں کہ لوگ میلاد والے دن 12 وفات کے لیے نماز پڑھنے حضرت شاہ جاتے تھے، پر اب جلسے جلوس میں جاتے ہیں. تو اس شہر میں بھی آپ اگر حال دیکھیں گے تو یہاں یہ شروع ہی بول کر ہوئی تھی کہ ایک محفل منعقد کرے. اب کوئی نبی کی سیرت کی محفل منعقد کرے تو کون مسلمان ہے جو نہیں جائے گا؟ بھائی کوئی غیر قانونی کام ہو رہا نہیں، نبی کی سیرت بیان کیجیے، اچھی بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، روز ہی سننا چاہیے. اور کھانے کا نظم ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، غریبوں مسکینوں کو کھلا رہا ہے، افضل صدقہ. لیکن پھر کیا حال ہو گیا؟ اب اس کی شکل و صورت جلوس بن گئے. اب ڈی جے بجنے لگے. اب محلے چوراہوں پر رات بھر ڈی جے بج رہے ہیں، وہ پھلجڑیاں لگ رہی ہیں، فضول خرچیاں چالو ہو گئی. اور اب تو پتہ نہیں وہ ہجڑے بھی ناچ رہے، اب تو عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، اور ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو بدعت شروع کس شکل میں ہوئی تھی اور فوراً وہ بدل جاتی. سنت نہیں بدلتی، سنت جیسی تھی ویسے ہی رہتی ہے. بدعت کی کیفیت ہے سب سے آسان طریقہ. ہمارے اسلاف بدعت کے تعلق سے بہت سخت تھے. ہمارے اسلاف بدعت کے تعلق سے بہت سخت تھے. یعنی بدعت کسے کہتے تھے ہمارے اسلاف؟ کہ جس عمل پر اگر جھگڑا ہو جائے تو وہ اسے بدعت شمار کرتے. اختلاف ہو جائے کسی عمل پر تو وہ ان کے نزدیک کیا ہو جاتا تھا؟ وہ اس کو بدعت سمجھتے تھے. مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا کہ بھائی قرآن جمع کیا جائے. بری بات تھی کیا کہ اتنے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، اگر ان کی حفاظت نہیں کی گئی، اس طرح دنیا سے حافظ لوگ جاتے رہے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. قرآن تو سینوں میں تھا، تو اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے اختلاف کر لیا. کہا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے؟ یعنی اسلاف بدعت کے تعلق سے اتنے سخت تھے کہ کوئی نیا عمل دیکھ لیتے تھے جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تو اس کو بدعت شمار کرنے لگتے، حالانکہ وہ بدعت نہیں تھا. بدعت کہتے کسے؟ جس کی اصل نہ ہو، جس کی اصل دین میں نہ ہو. مثال کے طور پر تراویح کی نماز، حضرت عمر نے کیا کہا کہ اچھی بدعت ہے. اس پر کوئی جھگڑا ہوا؟ کوئی اختلاف ہوا؟ کسی صحابی نے اختلاف کیا؟ نہیں. لیکن کون کرتا ہے اس پہ اختلاف؟ آج کا بدعتی کہ دیکھو تراویح کو بدعت حضرت عمر نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس پر اختلاف کون کرتا ہے؟ شیعہ کہ دیکھو حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا. بدعت یہ نہیں ہے، یہ بدعت لغوی معنی ہے. حضرت عمر کی مراد یہاں تھی کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، میری خلافت میں ہوا، اس اعتبار سے یہ نیا کام ہے.
یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کا دین میں کوئی بنیادی نہیں تھی. کیا تراویح کی نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی؟ کیا تراویح کی نماز جب باجماعت اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی؟ کیا صحابہ اکرام نے تراویح کی جماعت باجماعت نہیں پڑھی؟ کیا صحابہ اکرام پورا مہینہ نہیں پڑھے؟ اس کی اصل موجود تھی. تو جس کی دین میں اصل موجود ہو اور اس طریقے کو اچھے انداز میں کیا جائے تو وہ اچھی سنت ہوتی، اچھی بدعت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے صدقے کا اعلان کیا، حدیث پیش کرتے ہیں صحابہ اکرام نے اتنے کپڑے دیے کہ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، انبار لگ گیا. بولا اچھا طریقہ ہے، یہ صدقے کا اچھا طریقہ ہے. تو جس کی اصل موجود ہو. اب نبی کے زمانے میں مسجد بنتی تھی، کیسی بنتی تھی؟ کھجور کے چھت ہوتی تھی، پھولوں کی، پتوں کی، اس کی جڑ کی. لیکن آج مسجد کیسی بنتی ہے؟ پکی بنتی ہے، کانکریٹ کی بنتی ہے، ماربل کی بنتی ہے، گرینائٹ کی بنتی ہے، ٹائل سکتے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی اصل وہاں موجود تھی. اب اس کو اچھی شکل میں آدمی کوئی کرے گا تو وہ اچھی سنت ہوگی. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے گا مسجد کے تعلق سے. کوئی آپ سے سوال کر لے کہ مسجد پہ جو گنبد ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ تو کوئی سنت نہیں ہے اور نہ یہ بدعت ہے. جب آپ اس کو سنت ثابت نہیں کر پاؤ گے، کیا نبی نے گنبد بنایا تھا؟ کیا صحابہ نے گنبد بنایا تھا؟ آپ بولو گے نہیں، تو بولیں گے دیکھو بدعت ہے. نہیں، یہ مسجد پر جو گنبد ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ہم اسے سنت نہیں بولتے، ہم اسے صرف پہچان کہتے ہیں. کیا؟ اب یہاں بہت سارے گھر ہیں اور ان گھروں کے درمیان ایک مسجد ہے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ گھر ہے یہ مسجد ہے؟ آج تو مسجدیں بھی ایسی بنی ہے الحمدللہ کہ مسجد اور گھر میں آپ فرق ہی نہیں کر سکتے. جیسے گھر کے کھڑکی دروازے ویسے مسجدوں کے، جیسے گھر میں اے سی لگا ہے ویسے چھوٹی چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی چھوٹی چھتیں ہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو، ایسا لگے گا بڑے شہروں میں جا کے کہ فلیٹ ہی مسجد ہے. تو اگر وہاں پر آدمی کوئی ایسی نشانی لگاتا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے تو وہ نشانی کہلائے گی، بدعت نہیں، کیونکہ اس کی اصل تو موجود ہے. بھائی نبی کے زمانے میں پکا فرش بنتا تھا کیا؟ نہیں، لیکن صحابہ کے زمانے میں بنا، خلیفاؤں کے حضرت معاویہ کے زمانے میں بنا. جب ٹیکنالوجی جیسے جیسے آئی ویسے ویسے فرش اور پھر مینار وغیرہ سب بننے لگے. تو جس کی اصل موجود ہو وہ بدعت نہیں ہوتی. بدعت اسے کہتے ہیں جس کی دین میں اصل موجود نہ ہو. اور ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہا ہے، یہ تیجا، یہ کھچڑی، یہ 40واں، یہ چھیجڑا، یہ وہ کر کے تو چاپلوسی انداز میں بیان کر رہا ہے. بولتا ہے جب ان کے سامنے بیان کرو تو بولتے ہیں ناجائز ہے. بولے کیوں؟ تو کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. اچھا، تو بولے تم تھے؟ بولے نہیں. تو کہ تم بھی ناجائز. اب بھلا بتاؤ یہ کتنی جہالت والی، بیوقوفی والی مثال ہے. یعنی اس میں وہ صرف رد نہیں کر رہے، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے. وہ ایک انداز میں گالی دے رہے. بولے تمہارے ابا تھے؟ بولے نہیں. بولے وہ بھی ناجائز ہے. یعنی وہ گالی کی زبان استعمال کر. کیا آدمی کی اصل نبی کے زمانے میں نہیں تھی؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اگر اس کو ریپلائی کریں گے تو وہ خود ناجائز ہو جائے گا. لیکن ان کی تعریف ان کے اصول سے وہ بدعت نہیں ہے، وہ اپنے اصول پر اسے اپلائی کر رہا ہے. تو بدعت کے تعلق سے قلہ کما کرنا، بدعت کے تعلق سے سختی اختیار کرنا، یہ ہمارے سلف کا منہج تھا. یعنی سلف تو بدعتی کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اس کو سلام تک نہیں کرتے تھے، اس کو بیٹی نہیں دیتے تھے، اس سے بیٹی نہیں لیتے تھے. لیکن آج ہمارے وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ بدعتی کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. یہ الگ ایک موضوع ہے بدعتی کا، یہ چھیڑے گا تو دوسری بات نکل جائے گی. ایک بات تذکرے کے طور پر آئی کیونکہ اسے تکفیر کا مسئلہ ہے، تکفیر نہیں کر سکتے. عمومی طور پہ حکم لگائیں گے تو وہ کافر ماننا پڑے گا، اور ہم کافر کہنے اور اسے تکفیر کرنے کے معاملے میں محتاط ہیں. تو بدعت کے تعلق سے اسلاف ہمارے سخت تھے، لیکن وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے. بدعت کو ہمیں بھی جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کا علم رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح بدعت عام ہو رہی ہے، آپ دیکھو کتنے شرم کی بات ہے کہ سنت کی ترویج کے لیے ہر اہل سنت کوشش نہیں کرتا. یہ بڑے شرم کی بات ہے اہل سنت کی. سنت کو پھیلانا ہے، سنت کی بات کو اگر پہنچانا ہے، ہر اہل سنت کوشش نہیں کرے گا. عالم صاحب ہے نا، وہ کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے خطبہ دینا، ان کا کام ہے، ہم تو بس سپورٹ ہیں، بیٹھے ہوئے. لیکن بدعت کو پھیلانے کے لیے آپ دیکھیے ہر بدعتی بدعت کو پھیلا رہا ہے. ابھی میلاد آئے گی، ہر آدمی اپنی بائک پہ ایک نہیں دو دو تین تین جھنڈے لگائے گا، اپنے گھر پہ جھنڈے لگائے گا. کیا ہے یہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاشی تعاون ہے، یہ بدعت کو پھیلانے کا. جھنڈے خریدے جائیں گے، دھندا ہوگا جس میں تجارت ہوتی ہے، کون اس کی طرف مائل نہیں ہوگا.
ابھی ہم سنت کو پھیلانے کے لیے اگر خرچ کرنے کا بولیں گے کس کی جیب سے نکلے گا؟ جیسے بدعتی لوگ اپنی بدعت کو ترویج دینے کے لیے چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھ میں جھنڈا لے کے چلے، چھوٹا بڑا عورت آدمی، ہر آدمی بدعت کی ترویج میں لگا ہے، اس کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اور ہم اہل سنت اس معاملے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، بڑی خطرناک چیز ہے، آخرت میں ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تم کیسے سنت کے شہدائی؟ تم ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرا نہیں جاتا۔ اتنی غیرت ہونا چاہیے، اتنا غصہ ایک اہل ایمان میں ہونا چاہیے۔ تو عہد کرے کہ آج سے ہی بدعت کا قلعہ کما کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، منہج سلف پر گامزن رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے اور اس پر ہی ہمارا خاتمہ کرے، ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔